السلام علیکم ناظرین، نیوز الرٹ کے ساتھ میں ہوں محمد ثناء الرحمان، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر تعلیم پنجاب میاں عمران مسعود صاحب۔ ضلع گجرات اور پاکستان کی سیاست کا ایک اہم نام ہے اور مسلم لیگ قاف کے رہنما ہیں۔ ان سے آج ہم گفتگو کریں گے ملکی اور مقامی سیاست کے حوالے سے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے جو ہے وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا ہے۔ بڑی مہربانی ثناء صاحب، آپ کا یہ نیوز الرٹ ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ آپ اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور بڑی لوگ اس کو شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کی ٹیم کو اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ بڑا اچھا پروگرام یہ چلا رہے ہیں۔ مسلم لیگ قاف کی جو سیاست ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو پریس کانفرنسز ہیں یا مختلف اپوزیشن کے جو رہنما ہیں، ان سے ملاقاتوں کی حد تک جو ہے وہ محدود ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا اسٹریٹجی، آخری سال چل رہا ہے، آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ ہماری جماعت متحرک ہے اور رابطہ ہے ہمارا سارے ساتھیوں کے ساتھ۔ ہماری جو موجودگی ہے وہ چاروں صوبوں میں ہے اس وقت، اور بلوچستان اسمبلی میں بھی الیکٹڈ لوگ ہیں پی ایم ایل کیو کے، اور اسی حوالے سے کے پی کے میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہمارے جو ہے وہ علاقائی ہماری موجودگی وہاں پہ موجود ہے، سینٹ میں بھی ہماری ریپرزنٹیشن ہے۔ جہاں تک بات ہے ویزیبلٹی کی اور میس کانٹیکٹ کی، بالکل ہم لوگ موجود ہیں اور ہم رابطے میں ہیں، اور ہم لوگ اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی ہے، تو صاف ظاہر ہے اپوزیشن میں ان کا ایک رول ہے ان جماعتوں کا۔ ہمارا شاید اتنا رول جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا، لیکن ہم اپوزیشن ضرور کر رہے ہیں۔ ہمارا الائنس ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ہم لوگ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں۔ پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف کوئی ہو کیمپین ہو، کوئی دھرنا ہو، ہم اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ہر جو ورکر ہے وہ تیار ہے، اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشن میں ہمارا ایک اہم رول ہوگا۔ وزیر تعلیم کی حیثیت سے آپ نے پنجاب میں بہت زیادہ کام کیا ہے، یونیورسٹی آف گجرات کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز آپ کے کریڈٹ پہ ہیں۔ ابھی کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو 2 سے 2.5 کروڑ بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے پاکستان میں ایسے ہیں جو اسکول کی شکل تک دیکھنا جو ہے ان بچوں کو نصیب نہیں ہوتی، اور جو بچے اسکول جاتے ہیں انہیں یکساں نظام تعلیم نہیں ملتا۔ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو ہمیں روک رہی ہیں یکساں نظام تعلیم تک پہنچنے سے؟ ایجوکیشن کا پروسیس ہے اس کو ایک اور سیم پروسیس کی طرف لے کر جانے سے 2002 میں جب ہم نے پالیسی بنائی، اسٹریٹجی، ہم نے ایک نعرہ لگایا پڑھا لکھا پنجاب۔ ہم نے فری ایجوکیشن کیا تو باقی صوبوں نے بھی فری ایجوکیشن کر دیا۔ ہم نے جب فری بکس دیں تو باقی صوبوں نے بھی فری بکس دے دیں۔ اب 12.8 ملین بچے کو مفت کتابیں پیک کر کے واٹر پروف کر کے 12-13 کتابیں گھر پہنچانا یہ آسان بات نہیں ہے۔ نصاب جو آپ نے سوال کیا، نصاب جو تھا وہ وفاقی حکومت کے پاس تھا، یہ ان کا اختیار تھا، یہ صوبے نہیں بدل سکتے تھے۔ اب 18ویں ترمیم میں یہ ڈیوالو ہو گیا ہے، اب صوبوں کے پاس آ گیا ہے۔ تو جو 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے اس وقت بھی، آج بھی اسکولوں سے باہر ہے، اس لیے باہر ہے کہ گاؤں میں اسکول ہی نہیں ہے۔ اسکول اگر ہے تو 4 دیواری نہیں ہے، اگر 4 دیواری ہے تو ڈیسک نہیں ہے، چیئر نہیں ہے، اور یہ 62% سے اب جو شرح خواندگی وہ نیچے 59% پہ چلا گیا ہے۔ فری بکس آپ کو سپلائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، کوئی رجحان نہیں ایجوکیشن کی طرف، کوئی فنڈنگ بڑھائی نہیں گئی۔ جتنی فنڈنگ دی تھی ان میں سے 20% فنڈنگ کو کٹ کر کے جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا میٹرو کی طرف۔ یہ سارا دھیان جو ہے وہ میٹرو کی طرف ہے اس حکومت کا، سارا دھیان انڈر پاسز کی طرف ہے، اوور ہیڈ بریجز کی طرف ہے، اور سارا دھیان جو ہے وہ لاہور کی طرف ہے۔ ڈان لیگز کے حوالے سے، ڈان لیگز پہ جو آرمی کا ٹویٹ تھا، اس حوالے سے کچھ دن پہلے پرویز الہی صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کا جو جذبہ ہے اس کے حوالے سے ہم سبھی جانتے ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹکر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ پہلے بھی جو ہے وہ 3 مرتبہ وہ یہ حرکت کر چکے ہوئے ہیں، اور اس بار ایسا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے ایک مثال دی پنجابی کی، کہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ ہوندا وہ جان جان کے گڈی دے اگے آ جاندا ہوندا۔ تو ایتکی جڑا نا آرمی نے آکھیا کہ سر تسی کسی اور دی گڈی تھلے آؤ، ساڈی گڈی تھلے نہ آؤ۔ تو یہ کیا واقعی میں ایسی بات ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو، یا ویسے ہی اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں میاں صاحب کے لیے؟ دیکھیں نا، اگر آپ پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو
جب کوئی بھی حکومت ناکام ہوتی ہے ڈیلیور کرنے میں، مثلاً یہ حکومت ناکام ہے اس وقت، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، بجلی کا جو حال ہو رہا ہے، انہوں نے 4-5 سالوں میں اربوں روپیہ جھونک دیا انہوں نے سڑکوں پہ، موٹر ویز پہ. تو کاش یہ بجلی والوں کو پیسے دے دیتے، بجلی کے کارخانوں میں، یا نئے پروجیکٹ، جو پروجیکٹس نئے لگائے ہیں وہ چل ہی نہیں رہے ہیں سارا. تو جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے کوئی میگا پروگرام نہیں دیا اس عوام کو، اور الیکشن آپ کے سر پہ آ گیا ہے، پھر وہ ٹائم ہوتا ہے شہید ہونے کا. شہید سے مراد ہے کہ ایسا ایشو کر لو جس سے آپ جو ہے نا وہ معصوم، اور جس سے آپ مظلوم بن جاؤ. تو لہٰذا فوج اب ان کو مظلوم نہیں بننے دے گی. فوج جو ہے وہ ان پہ کو نہیں کرے گی. یہ اپنی ایک نیچرل ڈیتھ جو ہے، یہ اپنی نیچرل سیاسی ڈیتھ جو ہے اس کو فیس کریں. الیکشن میں آپ کو پتہ چل جائے گا، لوگ ان کو بتائیں گے کہ لوگ کتنے خوش ہیں ان سے. تو اب یہاں پہ اگر کوئی ایسا کوئی ایونٹ آ جائے اس ملک میں، 6 مہینے بعد کوئی نارکی ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی لگ جائے، تو یہ بچ جائیں گے اقتدار والے. تو اب ان کو ہم نے بچنے نہیں دینا. آرمی نے جو اپنا ٹویٹ واپس لیا، آرمی نے بڑی اچھی گیم کھیلی، بڑی اچھی انہوں نے کہہ لیں، انہوں نے ان کو بھی کہہ لیں ان کو ایکسپلائٹ کیا اس حکومت نے. انہوں نے ان کے خلاف سوشل میڈیا میں اتنی بڑی کیمپین چلوا دی کہ آرمی کو انہوں نے بلٹل کیا، آرمی کی عزت میں کمی لے کر آئے. آرمی کے خلاف پارلیمنٹ میں تقریر کرتے رہے یہ لوگ. یہ لوگ آرمی کو ہیں اپنی مخالف یہ ڈکلیئر کرتے رہے ہیں. اور ہر بچہ، ہر پاکستانی جو ہے وہ آرمی کے لیے ایک درد رکھتا ہے، ایک دل رکھتا ہے. مسلم لیگ کاف ایک ایسی سیاسی جماعت جس نے پورے ملک پہ حکومت کی. پچھلے الیکشنز کے اندر پرفارمنس کو بہت زیادہ ایکسٹراڈنری نہیں رہی. اس سال یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں، ان میں کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ Isn't it going to be tough for you to face all these challenges in coming elections? دیکھیے، حکومت جو ہوتی ہے وہ پہلے 100 دن میں ساری آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو اس حکومت کی تو کوئی اسٹریٹجی ہمیں نظر نہیں آ رہی. مقامی حکومتیں جو ہیں، جو لوکل باڈیز ہیں، ان کا حالات آپ دیکھ لیں، ضلع کونسل دیکھ لیں، ہماری بلدیہ دیکھ لیں، کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ ہمیں، کوئی ایسا کوئی اچھا کام ہمیں سامنے نظر نہیں آتا. دیکھیں ہماری ان کے پاس اب کیا ہے، اب یہ آخری جو سال ہے اس پہ تو آپ کوئی پروجیکٹ بڑا نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اس کو لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی امپلیمنٹ تو ہونا ہی نہیں ہے وہ. تو یہ آخری بجٹ اب ان کا آنے والا ہے، یہ اس جون میں جو ہے. اب یہ لوگ جلدی میں ہیں. اب تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن موڈ میں ہیں. ہم نے ان کو بھاگنے نہیں دینا. اس الیکشن میں ہم ان کی ایک ایک چیز، ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں جو انہوں نے گند مارا ہوا ہے، جہاں جہاں ان کی کرپشن ہوئی ہے، اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے اپنی کیمپینز میں. ہماری صرف ایک ہی ریکویسٹ اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے، اس کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ آئے گی وہ نیوٹرل ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے آپ دیکھیں نا پچھلا الیکشن جو تھا وہ تو ججز کے حوالے ہو گیا سارا. میں نے اتنے الیکشنز لڑے ہیں. اب وہ آروز کا الیکشن ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ رمدے صاحب نے اس میں پینیٹریٹ کیا، جوڈیشری نے سارے مینیپولیٹ کروائے. آئی ایم سوری ٹو سے دس، میں کسی کنٹیمپٹ کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا، لیکن یہ میں نے آرٹیکلز پڑھے ہیں، میں نے لوگوں کو سنا ہے. لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، بلکہ تمام سیاستدان محسوس کرتے ہیں کہ آروز نے جو تھا وہ ہمارا رزلٹ جو ہے وہ صحیح ڈکلیئر نہیں کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو ہے وہ ہم کنٹرول میں رکھیں گے اپنے کہہ لیں اس الیکشن کو، اور بھرپور ہماری نظر ہوگی. اس حکومت نے ٹھیک ہے پیسے ان کے پاس بہت زیادہ ہیں، اب یہ حکومت پیسے دے گی، یہ آگے پیسے نچھاور کریں گے ایم این اے ایم پی ایس کو، وہ آگے ٹھیکے دیں گے، ٹھیکے میں کرپشن ہوگی، اس کرپشن کو ہم نے پکڑنا ہے. یہ کرپشن کے ذریعے لوگوں کو خریدیں گے، ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے سابق وزیر تعلیم میاں عمران مسعود صاحب، جن سے آج ہم نے ملکی اور مقامی سیاست کے حوالے سے گفتگو کی. اسی طرح سے آپ تک انفارمیشن پہنچانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ.